آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ کس رکن اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے؟ روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال قرار دیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔
مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کس جانور کو بھیجے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے، اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے، ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی کس کی پجاری تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سامی ستاروں کی پجاری تھی۔ سوال ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سوال ہے طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے 1200۔ سوال ہے وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے شبنم کے قطرے۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا دن۔ سوال ہے امام بخاری کا نام کیا تھا؟ جواب ہے محمد بن اسماعیل۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ کون سا شخص تھا جس کی اولاد مکہ میں آ کر آباد ہوئی؟ جواب ہے اس کا نام عدنان تھا۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟
باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی کس صحابی کو عطا کی تھی؟ جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ سوال ہے شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو؟ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ موت سے 24 گھنٹے پہلے جسم کا کون سا حصہ کالا ہو جاتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ موت سے کچھ دیر پہلے تقریباً ہر انسان کو دل میں درد محسوس ہوتا ہے اور اس کے دل کے پٹھوں پر داغ وغیرہ بھی نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ دل کا درد کسی کو زیادہ تو کسی کو معمولی سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ موت سے 24 گھنٹے پہلے انسان کو بھوک نہ لگنا، دنیا میں دل کا نہ لگنا اور بھاری پن سا بھی محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ جب بھی کسی کی ایسی حالت ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا شروع کر دے۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے العصر کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے وقت، نماز عصر اور زمانہ۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے نمرود۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ دو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ، تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آسمان پر کیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان دنیا میں مجتبی ہے۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔